Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محمد منیر گھوٹکی سے یہ بھائی پوچھتے ہیں کہ کپڑے کے سوٹ کی ایک جگہ پر 1 درہم سے کم نجاست غلیظہ لگی ہوئی ہو اور پھر کپڑے کی ایک دوسری جگہ پر بھی 1 درہم سے کم نجاست غلیظہ لگی ہوئی ہو، لیکن دونوں کا مجموعہ 1 درہم سے زیادہ بنتا ہو۔ پوچھنا یہ ہے کہ کیا اس صورت میں کپڑوں پر 1 درہم سے کم ہی نجاست لگی ہوئی سمجھی جائے گی یا 1 سے زیادہ درہم سمجھی جائے گی؟ نماز پڑھنے کے لیے پھر دوسرے پاک کپڑے بھی موجود ہیں، تو کیا انہیں یعنی جن کپڑوں پر نجاست لگی ہوئی ہے نماز پڑھیں یا کپڑے چینج کریں؟ شرعی رہنمائی فرما دیں۔ دیکھیں بھائی، بدن یا کپڑوں کے مختلف حصوں پر لگی ہوئی نجاست غلیظہ جمع کرنے کی صورت میں 1 درہم سے زیادہ بن رہی ہو تو اس وقت نجاست غلیظہ 1 درہم سے زیادہ ہی شمار کی جائے گی، اور کپڑوں پر 1 درہم سے زیادہ نجاست غلیظہ لگی ہوئی ہو تو ایسی صورت میں ان کپڑوں کو پاک کیے بغیر ان میں نماز پڑھنے سے نہیں ہوتی۔ جسم پر پہنے ہوئے کپڑوں کی مختلف جگہوں پر نجاست لگی ہوئی ہو تو اس کے متعلق علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں: لو اصاب قدر ما یرا من النجاست اسوابا امامتا وقمیصا وسراویلا مثلا منع الصلاة اذا كان بحيث اذا جمع صار اکثر من قدر الدرہم، کہ کپڑوں میں سے مثلا امامہ، قمیص، شلوار پر لگی ہوئی نجاست کو اتنی مقدار میں دیکھا کہ جب ان کی نجاست کو جمع کیا جائے گا، ان کی سے مراد یہ ہے کہ کپڑوں پر مختلف جگہوں پر لگی ہوئی ہے، جب اس نجاست کو جمع کیا جائے تو وہ درہم کی مقدار سے زیادہ تک پہنچ جائے تو پھر ایسے کپڑوں میں نماز نہیں ہوتی۔ رد المختار علی الدرر المختار، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 582۔ اسی طرح فتاوی ہندیہ میں ہے کہ اگر نجاست موضوع پر ہو اور کپڑوں پر بھی ہو تو ان دونوں پر جو الگ الگ نجاست ہے وہ 1 درہم کی مقدار سے کم ہے، یعنی کپڑوں پر بھی 1 درہم سے کم ہے اور موضوع پر بھی 1 درہم سے کم ہے، لیکن اگر دونوں کی نجاستوں کو جمع کیا جائے تو وہ درہم کی مقدار سے زیادہ ہو جائے گی، تو پھر اس طرح ان کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا۔ فتاوی ہندیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 61۔ لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ کپڑوں پر یا بدن پر مختلف جگہوں پر تھوڑی تھوڑی نجاست غلیظہ لگی ہوئی ہے، جب اس تھوڑی تھوڑی کو جمع کیا جائے وہ 1 درہم سے بڑھ جائے تو اس سے پھر نماز نہیں ہوتی۔ لہٰذا ایسے کپڑوں کو دھو لیا جائے اور بدن کو بھی پاک کر لیا جائے۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔